السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مولانا صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے، خیبر کہاں ہے اور غزوہ خیبر کب پیش آیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله العظيم۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس کے قریب 200 کلومیٹر کے قریب شام کے راستہ پر یہ واقع ہے جی۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ غزوہ خیبر کب پیش آیا؟ سن 7 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں، اور بعض روایات کے مطابق صفر کے مہینے میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی عمرہ کی تیاری کرے، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صحابہ نے تیاری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو 1500 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں مکہ والوں کو اطلاع کرے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی کا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بیعت لی، بلکہ کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر مختصر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو غزوہ خیبر ہے یہ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ بعد یہ پیش آیا جی۔ اچھا مولانا، غزوہ خیبر کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیں۔ غزوہ خیبر کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو یہودی آباد تھے ان سے معاہدہ کیا کہ بھئی ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ہم سے نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے خلاف کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آپ بھی ہمارے خلاف کسی دشمن کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن یہود کی فطرت میں جو ہے نا وہ وفاداری نہیں ہے، معاہدہ کی پاسداری نہیں ہے، تو انہوں نے مختلف موقعوں پر اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ جب انہوں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو مدینہ منورہ سے نکال کر ان کو خیبر میں بھیج دیا جائے جی۔ تو یہ پھر خیبر میں جب چلے گئے یہاں سے، تو خیبر کا ایک علاقہ ہے قارہ، تو وہاں جو لوگ آباد تھے ان کو اہل قارہ، بنو قارہ کہتے تھے۔ تو وہاں کے چند لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم بیمار لوگ ہیں، ہم اونٹنیوں کا دودھ پینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، جب ہم صحیح ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اونٹنیاں ایک جگہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیج دیا کہ آپ جائیں وہاں دودھ ان کا استعمال کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں گئے، انہوں نے دودھ استعمال کیا، جب یہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی وہ پرانی روایت دہرائی، کیا کہ
معاہدے کی خلاف ورزی. انہوں نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چرواہے ان کو انہوں نے قتل کر دیا اور انہوں نے وہاں سے اونٹنیاں لی اور اونٹنیاں لے کر وہاں سے یہ بھاگ نکلے. تو یہ ایک واقعہ یعنی پس منظر واقعہ یہ جو ہے نا بنیاد بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی 1400 صحابہ کو لیا اور جو ہے نا ان کا تعاقب کیا اور جا کر خیبر میں ان سے جو ہے نا ان کا پیچھا کیا اور ان کو جو ہے نا وہاں یہ واقعہ پیش آیا. اس کا مزید واقعہ ہم انشاءاللہ تفصیل جو ہے نا وہ تھوڑی لمبی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے ہیں. تو اس کے غزوہ خیبر کے پس منظر میں سے، اس واقعے کے پیش آنے میں سے یہ دو بنیادی وجہ ہیں. ایک یہود کی یہاں یعنی مدینہ منورہ میں عہد شکنیاں، پھر ان کو جب یہاں سے نکالا گیا یہ خیبر گیا تو پھر خیبر سے آ کر یہ بنو اقوا نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا اور اس چرواہے کو بھی قتل کیا. اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا. پھر یہ واقعہ پیش آیا. مزید تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں یہود کی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ.